السلام علیکم. I'm Professor جمشید اللہ and you are watching my YouTube channel. آج ہم پڑھیں گے causes of origin of sociology یا سوسیولوجی کی ابتدا کے کون کون سے محرکات تھے یا کون کون سی چیزیں وجہ بنی سوسیولوجی کے ایز اے ڈسپلن ایمرج ہونے میں یا سوسیولوجی کے ایز اے ڈسپلن سٹارٹ ہونے میں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. 18th اور 19th سینچری میں بیسیکلی دنیا میں کچھ ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں جس کی وجہ سے معاشرہ ٹوٹل بدل گیا. اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کوئی ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو ان آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرے تاکہ ہم معاشرے کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس میں آنے والی چینجز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تاکہ ہم جو معاشرے میں آنے والے نئے مسائل ہیں ان کو سالو کر سکیں اور معاشرے کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ٹھیک طریقے سے پلان طریقے سے چلا سکیں. تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 18th اور 19th سینچری میں بیسیکلی کون سے بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے جنہوں نے معاشرے کو ٹوٹل طور پر بدلا، جس کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ڈسپلن ہو جو ان تبدیلیوں کا مطالعہ کرے. ان میں سب سے پہلے ہے فرینچ ریولوشن یا فرانسیسی انقلاب. 16ویں صدی کے اندر بیسیکلی راجوں مہاراجوں کا دور تھا. وہ جنگ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. معاشرے کے اندر درجاتی نظام یا معاشرے کے اندر بہت سخت درجہ بندی تھی. معاشرہ 3 کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ تھا جن میں سب سے پہلے نوبلٹی یا ارسٹوکریٹس شامل تھے، دوسرے نمبر پہ کلرجی جنہیں آپ پادری، پجاری یا علماء کہہ سکتے ہیں وہ شامل تھے، اور تیسرے تھے کامن مین یا پیزنٹس یا انہیں آپ عام آدمی یا کسان کہہ سکتے ہیں. تو پورا معاشرہ ان 3 طبقوں کے اندر، 3 گروپس کے اندر، 3 جماعتوں کے اندر ڈیوائیڈ تھا. معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت نوبلٹی یا ارسٹوکریٹس کو تھی. یہ معاشرے کے امیر ترین لوگ تھے جن کے پاس سب سے زیادہ وسائل تھے اور بہت سب سے زیادہ پار انہی کو معاشرے کے اندر حاصل تھی. اس کے بعد جو کلرجی یعنی کہ پادری، پجاری یا علماء، ان کی بھی معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ ان کو خدا اور انسانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. یہ نوبلٹی اور کلرجی معاشرے کا 2% تقریباً آبادی کا حصہ تھے، لیکن معاشرے کے 90+ جو ریسورسز ہیں وہ انہی 2 گروپس کے پاس تھے اور یہی پاور اور عزت کو معاشرے میں انجوائے کرتے تھے. جو کسان یا پیزنٹس ہیں 98% آبادی ان پر مشتمل تھی، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر تھے اور ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی. یہ 3 طبقاتی نظام معاشرے کے اندر ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا اور اس کی وجہ مذہب تھا، کیونکہ عام آدمی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو 3 طبقاتی نظام ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر خدا نے کسی کو راجہ مہاراجہ بنایا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، تو ہمیں اس کو کویسچن کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ علماء یا پجاری یا کلرجی کے متعلق بھی یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس لیے وہ ان کی پاور کو بھی کویسچن نہیں کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، معاشرے کے اندر شعور آنا سٹارٹ ہوا. ان عام کسانوں نے، ان عام لوگوں نے کویسچن کرنا سٹارٹ کر دیا اور ان کی پاور کو چیلنج کیا. جو عام لوگ تھے انہوں نے بیسیکلی چرچ یا مذہب کو کویسچن کرنا سٹارٹ کر دیے. انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ان کی بری حالت کیا انہی کی وجہ سے ہے؟ کیا واقعی خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ غریب رہیں اور علماء اور پجاری اور جو نوبلٹی یا راجے مہاراجے ہیں وہی معاشرے کے اندر عزت اور پاور انجوائے کریں؟ تو انہوں نے اس نظام کو چیلنج کر دیا. تو اس سے مختلف واقعات ہونے کے بعد فرانس کے اندر انقلاب آیا، لوگوں نے بغاوت کر دی، لوگوں نے ارسٹوکریٹس، نوبلٹی کے خلاف اعلان جنگ کیا، خون خرابہ ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے. نوبلٹی اور بہت سے جو کلرجی ہیں یا علماء ہیں، پادری پجاری ہیں یا راجے مہاراجے ہیں، ان کے سر کاٹے گئے اور اس طریقے سے معاشرے میں دنگے فساد ہوئے اور معاشرے میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی. تو یہ جو فرانسیسی انقلاب کا میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا کیونکہ اس نے معاشرے کے جو نظام تھا، کرنٹ سسٹم تھا جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا تھا، اس کو چیلنج کیا
اس کو ختم کیا، لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس سے معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو ان تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کو انڈرسٹینڈ کرے۔ تو ایز اے رزلٹ سوسیالوجی جو ایز اے سبجیکٹ ہے، سوسیالوجی کا علم جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ تھی وہ ہے ایج آف انلائٹنمنٹ، یعنی کہ روشن خیالی کا دور۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی سالوں سے جو عام لوگ تھے وہ راجوں، مہاراجوں اور علماء کرام جو چرچ ہے اس کی پاور کو مانتے تھے، اس کو کویسچن نہیں کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، کویسچن پوچھنے شروع کیے۔ انہوں نے اپنے برینز کا استعمال سٹارٹ کیا اور کویسچنز پوچھنے شروع کیے خود سے کہ کیا یہ نظام ٹھیک ہے، کیا یہ نظام شروع سے ایسا ہی تھا، کیا یہ نظام لوگوں کی طرف سے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کی حالت ایسی ہی رہے اور یہ لوگ پاور انجوائے کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کویسچنز پوچھنے شروع کیے اور الٹیمیٹلی کیا کیا، انہوں نے چرچ کی پاور جو ہے یا کہہ لیں کہ مذہب کی پاور کو چیلنج کیا اور انہوں نے اس طبقاتی نظام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو یہ دور جس کے اندر انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور مختلف کویسچن پوچھنے سٹارٹ کیے، اس کو ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں۔ اور ایج آف انلائٹنمنٹ بیسیکلی اس کی بنیاد 4 چیزوں پر تھی۔ پہلا ہے تھنکنگ، یعنی کہ سوچنا، ریزننگ، آبزرونگ اینڈ کویسچننگ۔ تو یہ 4 اصول جو ہیں یہ وجہ بنے ایج آف انلائٹنمنٹ کی۔ اس میں مختلف فلاسفرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا، جن کے اندر جان لاک، تھامس ہابس اور جین روسو شامل ہیں۔ تو نیکسٹ ہے انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب بیسیکلی 18th سینچری میں برٹن سے سٹارٹ ہوا۔ صنعتی انقلاب نے بھی معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں لائیں۔ مثال کے طور پر صنعتی انقلاب اس زمانے کے اندر 18th اور 19th سینچری کے اندر بیسیکلی آئل، گیس، کوئل وغیرہ کی جو ہے وہ دریافت ہوئی۔ جب ان کی دریافت ہوئی تو کیا ہوا، تیل، کوئلے اور گیس سے چلنے والی بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہوئیں۔ پہلے وہ کام جو لوگ گھروں کے اندر اپنے ہاتھوں سے مزدوروں کے ذریعے مینول طریقے سے کرتے تھے، اب وہ تمام کام فیکٹریوں کے اندر مشینیں کرنا سٹارٹ ہوں گی۔ تو پہلے جو کام ہم کئی گھنٹوں میں پورا لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اب بڑی بڑی مشینوں نے وہ کام منٹوں کے اندر کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا، وہ جب بڑی بڑی مشینوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو اس سے صنعتی انقلاب آیا، دنیا کے اندر بڑی بڑی صنعتیں لگنا سٹارٹ ہو گئیں۔ اب جب صنعتیں لگنا سٹارٹ ہوئیں تو اس سے کیا ہوا، معاشرے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے زراعت کو چھوڑ کر کیا کیا، صنعتوں کی طرف جانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا اور زراعت کی بجائے صنعتوں کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ بیسیکلی یہ جو صنعتی انقلاب ہے جس میں بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہوئیں، جس میں ریلوے ایجاد ہوئی، جس میں مختلف بات چیت کرنے کے ذرائع ایجاد ہوئے، انہوں نے معاشرے کو بہت بڑے پیمانے پر بدلا۔ تو اس لیے دوبارہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے جو ان چینجز کا مطالعہ کرے، اور اس طریقے سے سوسیالوجی کی ابتدا ہوئی۔ اگلا ہے اربنائزیشن اینڈ انکریزنگ سوشل پرابلمز۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس سے پہلے جو ہے، انڈسٹریلائزیشن سے پہلے یا صنعتی انقلاب سے پہلے لوگ زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، وہ گاؤں کے اندر سادہ سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب صنعتی انقلاب آیا تو لوگوں نے شہروں کی طرف رخ کیا۔ جب لوگوں نے شہروں کی طرف، صنعتوں کی طرف رخ کرنا سٹارٹ کیا تو اس سے بڑے بڑے شہر کے اندر وجود میں آئے۔ جب بڑے بڑے شہر وجود میں آئے تو اس سے کیا ہوا کہ جو مختلف سوشل پرابلمز ہیں یا سماجی جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھنا سٹارٹ ہوئے۔ مثال کے طور پر جب لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف گئے تو اس سے دھوئیں کے مسائل پیدا ہوئے۔ جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے، وہ آنے جانے کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوا، دھوئیں کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جب بہت زیادہ لوگوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو اس سے انونیمٹی یا گمنامی پیدا ہوئی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، اور جب گمنامی پیدا ہوئی تو جرم یا کرائم کی ریشو جو ہے وہ بھی بڑھنا سٹارٹ ہوئی۔ دوسرا، جب لوگوں نے شہروں کے اندر رہنا سٹارٹ کیا
تو اس سے صحت کے مسائل پیدا ہونا سٹارٹ ہوئے، جو صحت کی سہولیات ہیں ہاسپٹلز وغیرہ ان کی بھی کمی ہوئی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی کمی ہوئی۔ تو ان شارٹ کیا ہوا، اربنائزیشن، بڑے بڑے شہروں کا وجود میں آنا اور اس کی وجہ سے جو مختلف سماجی مسائل پیدا ہوئے، انہوں نے بھی معاشرے کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بدلا، جس سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے جو ان آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرے، اور ایز اے رزلٹ یہ وجہ بنا سوشیالوجی کے علم کے بنیاد کی۔ تو نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹ ان سائنس، سائنس کی ترقی۔ سائنس نے بھی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی۔ سائنسی علم کی وجہ سے لوگوں نے جو ان کے پرانے آئیڈیاز تھے ان کو چیلنج کرنا سٹارٹ کر دیا، اور سائنس میں نئی نئی ترقی کی وجہ سے لوگوں نے جو ان کے پریویس سپرسٹیشیس ایٹیٹیوڈ تھے یا ان کے جو غلط خیالات تھے، جس طرح بلی رستہ کاٹ جائے تو اچھا نہیں ہوتا، اس طرح کی جو توہم پرستی ہے اس کو بھی چیلنج کرنا سٹارٹ کیا۔ اور جب نئی نئی ایجادات اور ڈسکوریز ہوئیں تو انہوں نے بھی معاشرے کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا، تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کوئی ان تبدیلیوں کا مطالعہ کرے، تو اس طریقے سے یہ وجہ بنا سوشیالوجی کے علم کے آغاز کی۔ آگے ہے کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کے متعلق جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ کارل مارکس کی ہے۔ کارل مارکس کے مطابق جو معاشرہ ہے یہ دو کلاسز کے اندر بٹا ہوا ہے۔ ان میں ایک ہے کیپٹلسٹ اور دوسری ہے ورکنگ کلاس۔ کیپٹلسٹ وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس جو مینز آف پروڈکشن ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہے، جو اپنے پیسے کو ری انویسٹ کرتے ہیں اور دنیا کی میجر جو دولت ہے اس کو کلچ کیے ہوئے ہیں۔ اور ورکنگ کلاس وہ ہے جو ان سرمایہ دار لوگوں کی فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں۔ سارا جو پیسہ ہے وہ سرمایہ دار لے جاتے ہیں اور یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ورکنگ کلاس کو۔ تو کارل مارکس نے اس کے متعلق کہ کس طریقے سے جو کیپٹلسٹ ہے وہ ورکنگ کلاس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کے متعلق لوگوں کو شعور دیا۔ کارل مارکس کے شعور کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، انہوں نے کیپٹلسٹ نظام کے خلاف آواز بلند کی، اور دنیا کے جو کافی ممالک ہیں اس کے اندر تبدیلی آئی، اور انہوں نے جو کمیونسٹ نظام ہے، ایکویلٹی کا نظام جس میں تمام انسان برابر ہوں گے، اس آئیڈیا کو اپنایا اور اس کے اوپر کام شروع کیا۔ اگر ہم آج کے لیکچر کو سمرائز کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے ان تمام وجوہات کا مطالعہ کیا جو سوشیالوجی کے علم کے ابتدا کی وجہ بنی۔ تو ہوپ سو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔